نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حالات چل رہے تھے. ارادہ یہی ہے کہ آج اس کو ختم کر دیا جائے. آپ کے صفات، عادات، شاہ روم کو اطلاع ملی کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دیا گیا ہے. اس نے اپنے ملک کے سب سے بڑے طبیب پادری آپ کی خدمت میں بھیج دیے اور اس کے ہاتھ ایک خط بھی بھیج دیا جس میں آپ سے اظہار محبت کیا گیا اور آپ کی خیریت دریافت کی گئی. اور اس شاہ روم نے یہ لکھا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اس طریقے سے آپ کو زہر دیا گیا ہے. میں اپنے یہاں کے سب سے بڑے طبیب کو آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں. یہ پورے غور و فکر سے آپ کا علاج کرے گا. جب وہ طبیب آیا تو آپ نے فرمایا دیکھ لو، نبض دیکھ لو. اچھا، یہاں ایک بات عرض کروں کہ یہ جو ایلوپیتھی ہے، اللہ ہی تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. طریقہ علاج میں یہ جو طب تھا یہ بہترین علاج تھا. اس کو پروان چڑھنے نہیں دیا گیا. اور ایلوپیتھی کا حال اس کا یہ ہے کہ جو دوا لے لی آپ نے بس پھر موت تک نہیں چھوٹتی وہ دوا. اور ایک علاج کرو 10 جگہ وہ اثر کرتی. ابھی جو نوجوان ہیں اگر ہمت کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. آج وہ غذائیں، دوائیں غذا بن گئی ہیں اور کھانے کی طرح وہ دوائیں استعمال کی جا رہی ہیں. ابھی ہمارے بنوئی ٹاؤن کے ایک بہت بڑے مفتی صاحب، یہ دیکھیں یہ علاج کیسا نحوست والا علاج. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. وہ صاف بات، بہت بڑے مفتی صاحب، ان کو بڑے اسپتال میں ڈاکٹرنی نے کہہ دیا، اچھا ان کی عجیب ان کو ایک بیماری تھی، وہ فتویٰ لکھتے لکھتے سو جاتے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی قدر دے دے. خدا کی قسم جانے کے بعد پتہ چلتا، ایمان کے بعد صحت بہت بڑی نعمت ہے. یہ کروڑوں کی مشین اللہ نے مجھے آپ کو دی ہے. ہم نے خواہشات کی بھینٹ چڑھا دیا اس کروڑوں کی مشین. اگر یہ مشین خراب ہوتی ہے اس کے پیچھے زبان کی خواہش اور چٹخارے. اچھا، عجیب بات میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ہمارے بڑے مفتی صاحب، ان کو کیا بیماری، میں نے خود نشست میں تھا ان سے سنا. کہنے لگے کہ لکھتے لکھتے سو جائیں گے. بات عجیب. ایک طویل ان کا علاج ہوا، ایک پوری رات ان کو سلاتے رہے، جگاتے رہے. تو کیا پتہ چلا کہ نیند جو ہے ان کی پوری کیوں نہیں ہو رہی. کہ میں بھول گیا کہ کیا کہا انہوں نے. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کا دماغ جاگتا ہے. آپ رات کو سوتے تو ہیں لیکن آپ کا دماغ جاگتا رہتا ہے، لہذا نیند ہوتی ہے تو دن بھر کے کام. اب آپ کیا کریں؟ اس کے لیے انہوں نے ایک مشین دی کہ آپ وہ مشین لگا کے رات کو سوئیں گے. اللہ نے ہمیں مفت کے اندر اللہ نے یہ نعمت دے رکھی، لیکن ہم نے نظام بگاڑ دیا. وہ رب کہتا ہے سو، ہم جاگ جاتے ہیں. وہ کہتا ہے جاگنے کا وقت ہے، ہم سو جاتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا ان مفتی صاحب کو، انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنا اس بیماری کا ایک علاج یہ ہے کہ آپ کیا کریں، آپ اپنا وزن کم کریں. کیسے کریں؟ آپ فلاں انجیکشن لگائیں. اللہ اکبر. انجیکشن لگائے، وزن تو کم ہوا، یہ ہڈیوں کی طاقت ہی ختم ہو گئی، کھڑے کھڑے گر گئے. طاقت ہی ختم ہو گئی، کھڑے ہی نہیں ہو سکتے. اتنا بڑا مفتی.
اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ نبض پکڑ، ایسے مخلصین. میری تو طبیعت تھی، اللہ کرے دوبارہ سے ہمارے ان مدارس میں طب کا علم زندہ ہو جائے، ایک امام ہو طبیب بھی ہو. یہ خیر خواہی کا کوئی بدل نہیں. ایسے خیر خواہ ہوں جو امت کا علاج انسانیت کی خدمت سمجھتے ہوئے کرے. تو اس طبیب نے نبض پکڑی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عمر بن عبد نے پیش کر دی، دیکھ لو. اس طبیب نے نبض پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگا امیر المومنین آپ کو زہر دیا گیا ہے. فرمایا پھر تم کیا کرو گے؟ کہنے لگا ایسی دوا پلاؤں گا جو آپ کے جسم کے رگ و ریشے سے زہر کو کھینچ لے گی. فرمایا اگر زندگی تیرے ہاتھ میں ہوتی تب بھی تجھے علاج کی اجازت نہ دیتا. کیا لوگ تھے! حیات اور موت ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا. اگر تیرے ہاتھ میں ہوتی تب بھی تم سے علاج نہیں کرانا. جاؤ اپنے ملک واپس چلے جاؤ، مجھے تمہارے علاج کی ضرورت نہیں. پھر جس شخص پہ شبہ تھا زہر دینے کا اس کو بلوایا. اس نے اقرار کر لیا، ہاں میں نے دیا ہے، مجھے دھوکہ ہو گیا، مجھے دھوکہ ہو گیا، مجھے دھوکہ دیا گیا. فرمایا اسے لے جاؤ، اسے چھوڑ دو، اس سے کوئی تعرض مت کرو. زہر دینے والے کو بھی معاف کر دے. اللہ مجھے بھی توفیق دے دے، آپ کو بھی توفیق دے دے. ہم نے بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بنیاد بنایا ہوا ہے، لڑائیوں کی، انتقاموں کی، اور اسی میں ہماری توانائیاں لگی ہوئی ہیں. عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ کو جب کسی کام کے لیے تنہائی کی ضرورت ہوتی، اتنا بڑا امیر المومنین، اور حاضرین مجلس کو اٹھانا ہوتا تو کسی کو یہ نہیں کہتے آپ لوگ اٹھ جائیے مجھے خلوت اور تنہائی کی ضرورت ہے. بس ایک جملہ کہتے اللہ آپ حضرات پہ رحم فرمائے. بس لوگ اشارہ سمجھ جاتے لیکن یہ نہ کہتے. یہاں تک تقریباً میں نے آپ کے سامنے بہت ساری باتیں عرض کی، ان کی تعلیمی زندگی، ان کی اللہ کے ساتھ تعلق والی زندگی، ان کی اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلق والی زندگی. آخر میں ایک مسلمان کی زندگی کے 3 پہلو ہیں. اگر میں یہ سوچوں کہ میں مقصد والی زندگی پہ آ جاؤں تو مقصد والی زندگی میں 3 چیزیں ہیں: دین سیکھنا، دین پہ عمل کرنا، دین پھیلانا. دین سیکھنا، دین پہ عمل کرنا، دین پھیلانا. جو کامیاب مسلمان ہے اس کی زندگی میں یہ 3 چیزیں نظر آئیں گی. اس پہلو کو بھی دیکھ لیتے ہیں. عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ میں وہ کیا خوبیاں، صفات تھیں جس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اتنا دین کا کام لیا کہ صدی کے مجدد وہ بن گئے. میں نے بتایا تھا ہر 100 سال میں ایک مجدد اللہ بھیجتے ہیں. تو چند صفات. پہلی صفت یہ تھی عہدے اور منصب کی طلب کا نہ ہونا. عہدے اور منصب کی طلب نہ ہونا. مجھے کرسی مل جائے، مجھے عہدہ مل جائے، مجھے منصب مل جائے، یہ طلب نہیں. آپ نے قصہ سنا تھا کہ جب رجا آئے تھے اس سے پہلے خلیفہ کے پاس تو کہنے لگے رجا اگر امیر المومنین مجھے خلیفہ بنانا چاہیں تو میرا نام نہیں پیش کرنا. ہم قصہ سن چکے. جب خلیفہ بن گئے تو اچھا یہ میں نے آپ سے ایک بات عرض کی تھی، اللہ مجھے بھی توفیق دے دے. میں سب سے پہلے عرض کروں کہ میں خود محتاج ہوں. میں نے آپ سے ایک بات عرض کی تھی کہ نظام غیبی جس کو سمجھ میں آ جائے بس، اور اس کو اس پہ یقین آ جائے بس، اس کی زندگی خوبصورت ہے. نظام غیبی یہ کہتا ہے، اللہ کے نبی نے بتایا، جو منصب اور عہدے مانگنے سے اور سازشوں سے اور چالاکیوں سے حاصل کی جاتے ہیں، اگر وہ مل بھی جائیں انسان کے لیے فتنہ بنتے ہیں، سزا بنتے ہیں، عذاب بنتے ہیں، مصیبت بنتے ہیں. یہ جملہ اللہ میرے دل میں بھی اتار دے. پھر سنیے، عہدے، منصب اگر انسان اپنی چالاکیوں سے، سازشوں سے، زور زبردستی سے حاصل کر بھی لے،
نہ دنیا میں راحت ملتی ہے نہ آخرت میں. کیوں؟ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، کہ حضور نے، کچھ لوگ آئے تھے، یا رسول اللہ آپ ہمیں کہیں کا خلیفہ بنا دیں، کہیں کا عامل گورنر بنا دیں. کہا مانگنے والوں کو ہم منصب نہیں دیتے. اور حضور نے ایک نظام بتایا تھا کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جو بن مانگے اللہ پاک ذمہ داریاں کسی منصب پہ بٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بطانہ صالحہ دیتے ہیں. عرب لوگ یہ دعا مانگتے ہیں، ہمیں بھی مانگے، اللہم ارزقنی بطانۃ صالحۃ. ایک غیبی فرشتہ اس کے ساتھ اللہ لگا دیتے ہیں جو قدم قدم پہ اس کی رہبری کر رہا ہوتا ہے. جیسے شیطان وساوس ڈالتا ہے تو جن لوگوں کو اللہ کوئی ذمہ داری دیتے ہیں ان کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو ان کو صحیح صحیح باتوں کی رہبری کر رہا ہوتا ہے. اب یہ کرو، اب یہ کرو، یہ نہیں کرو، اس کو قریب کرو، اس کو دور کرو، اس کو لے لو، اس کو بٹھا دو. یہ اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہوتی. تو آدمی کو مانگنا چاہیے، اے اللہ یہ چیز آپ نے مجھے عطا کر دی ہے، یہ ذمہ داری میرے سپرد ہو گئی ہے، میں تو ٹھوکریں کھاؤں گا، اللہم ارزقنی بطانۃ صالحۃ. اب جس کو یہ نظام غیبی پتہ ہوگا وہ سمجھتا ہوگا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی خوبی جس کی وجہ سے اللہ نے ان سے کام لیا وہ یہ نظر آتی ہے، ان کے اندر عہدے کی طلب نہیں تھی. بلکہ آگے میں ان کی موت کا قصہ آپ کو سناؤں گا کہ موت کے وقت ان کی زبان پہ کون سی آیت تھی. دوسری صفت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہمیں ملتی ہے، اپنی ذمہ داری کا احساس، اس میں گھلنا کڑھنا. اللہ جس کو دین کی کوئی خدمت ہو، کوئی دنیا کی ذمہ داری ہو، اللہ دے دے. بڑے پیارے ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنے منصب کو امانت سمجھتے ہیں. یہ سارے منصب عہدے امانت ہیں. آپ یکم آج ہی طلباء سے ایک جگہ نشست تھی اساتذہ میں اسی بات کی کہ ہمارے مدرسوں میں کیسے نظام تربیت. آپ یقین جانیں میں آپ کو کیا بتاؤں، اتنا عجیب دور سے ہم گزر رہے ہیں، اتنے عجیب دور سے کہ انسان دین ہو یا دنیا، امانت کی صفت رخصت ہو گئی. اب کیا ہو رہا ہے؟ چیکنگیں، نگرانیاں، نگران پہ نگران، نگران پہ نگران. وہ توانائیاں جو دین کے کام میں بھی یہ چیز نظر آ رہی ہے، دنیا میں بھی وہ توانائیاں جو انسان کسی کام کو پھیلانے کے لیے استعمال کرتا، اب وہ ساری توانائیاں نگرانیوں پہ لگ رہی ہیں. یہ کام کر کے لاؤ، جب تک مسلط نہ ہو کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں. اتنے سال میں ہمیں یہ اصول سمجھ میں آیا، پھر میں نے دیکھا کہ دوسروں نے بھی یہ باتیں لکھی ہیں. جب تک مسلط نہیں ہو، پوچھتے نہیں رہو، کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. احساس ذمہ داری ختم ہو. اللہ مجھے بھی توفیق دے دے. یہی تو وجہ ہے انسان دیکھ رہا ہے کوئی کسی کا خیر خواہ نہیں. ملازم کہتے ہیں پوچھ گچھ ہوتی رہے تو کام کریں گے ورنہ نہیں کریں گے. وہ جو خوف خدا تھا کہ بھائی میں تنخواہ لے رہا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے، مجھے کرنا ہے، میری تنخواہ حلال کیسے ہوگی، یہ کام میرا ہے. اتنی ترقی ملتی اللہ کی قسم. عمر بن عبدالعزیز میں ایک خاص صفت ہمیں ملتی ہے، اپنے منصب، اپنے عہدے، اپنی ذمہ داری کا احساس. ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. ان کی بیوی حضرت فاطمہ سے کسی نے پوچھا، فاطمہ تم اپنے شوہر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حالات لکھ کے بھیجو. انہوں نے کہا ضرور. پھر فرمایا حضرت عمر نے اپنی ذات کو مسلمانوں کے لیے، اپنے ذہن کو ان کے کاموں کے لیے فارغ کر لیا تھا. کیا پیاری بات. کاش کہ ہم سمجھ. میں ایک بات عرض کروں، اگر میں یہ دیکھوں آج میں اس دنیا سے چلا جاتا ہوں تو میں نے اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے کیا کیا، میں کیا دے کے جا رہا ہوں. میں نے اسلام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے پیغام کو آگے پھیلانے کے لیے، اور میں نے مسلمانوں کے لیے کیا کیا. آئے، ڈگریاں لیں، جاب کی، کمایا، پینشن لی اور مر گئے. میں نے کیا کیا اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے میں نے کیا کیا. خوش نصیب دیکھیں
آج صدیوں کے بعد ایک مسجد میں لوگ بیٹھے، عمر بن عبدالعزیز کا تذکرہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ عمر اپنے کارناموں سے آج بھی حیات ہیں. بڑے بڑے آئے، کمایا اور چھوڑ کے چلے گئے، ختم ہو گئے، قبروں کے اندر مٹ گئے. آج کوئی ان کے نام و نشان کو بھی نہیں پہچانتا. بھائیوں، جیسے ہمارے ایک بزرگ ہے نا، وہ کہتے ہیں اسلام چمکے گا تو مسلمان چمکے گا، اسلام چمکے گا تو مسلمان چمکے گا. ہم یہ اللہ نے دیا تھا، ہم اللہ کے پیغام کے لیے فکر مند ہو جاتے، اللہ خود ہی ہماری زندگی کے لیے کافی ہو جاتا. آپ بھی نیت کریں، میں بھی نیت کروں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے کچھ کر کے مریں گے. مجھے بخاری شریف کی روایت یاد آئی. اللہ دیکھیں کیسے لوگ، میں حیران ہوتا ہوں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر لگا ہے ان کے، اور کیا دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اگر آج کے بعد سے قریش کے ساتھ محمد الرسول اللہ کی کوئی لڑائی ہونی ہے اور ابھی دفاع کرنا ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور یا اللہ اگر یہ آخری لڑائی ہے تو پھر میری جان لے لے. میری زندگی کا بڑا مقصد کیا تھا؟ میری زندگی کا مقصد کیا تھا کہ محمد الرسول اللہ کے دفاع کے لیے جینا. کاش کہ کوئی مائیں ہوتی اپنی اولادوں کو ان اونچے مقصد کے لیے جینا سکھاتی. وہ جو بچپن سے مادیت کا وہ بٹھایا جاتا ہے، بیٹا بڑے بنو، بڑی گاڑی، بڑا بنگلہ، پیسہ، بیٹا بیٹا، یہ بھائیوں کو ان چیزوں سے بڑا نہیں بنتا. بڑے کام میں جڑ جانے سے انسان بڑا بنتا. تو حضرت سعد کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ میری زندگی کا مقصد کیا تھا؟ اعلیٰ مقصد کے لیے جینا، کہ میرا مال، میری جان محمد الرسول اللہ کے دفاع میں استعمال ہو جائے. اگر یہ کام پورا ہو گیا تو پھر یا اللہ بس، پھر وہی ہوا، دعا قبول ہوئی، اور وہ زخم جو کچھ دنوں کے لیے رک گیا تھا وہ زخم بہہ پڑا. مسجد میں خیمہ لگا ہوا تھا، دور سے لوگوں نے دیکھا خیمے کے نیچے سے خون بہتا ہوا آ رہا ہے. ارے یہ خون کیسا بہہ رہا ہے؟ جا کے دیکھا تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا خون تھا. وہ بھی تھے جو اللہ کے دین کے لیے جیے، اسی پہ مر گئے. مجھے ایک عجیب بات یاد آئی، کرنے والے کیا عجیب لوگ ہوتے ہیں. ابھی ہمارے ایک دوست نے کہا، ہم بھی کہتے ہیں اے اللہ مدینے کی موت دے دے، لیکن آپ حیران ہوں گے، یہ جو ہمارے بزرگ تھے تبلیغی جماعت کے حاجی عبد الوہاب صاحب، وہ کہتے تھے میں یہ دعا نہیں کرتا. میں کیا دعا کرتا ہوں، اے اللہ ہمارا جینا، جہاں جینا اسلام کے لیے زیادہ فائدے مند ہو، جہاں مرنا جہاں زیادہ فائدے مند ہو، اے اللہ ہمیں وہاں موت دے. اے اللہ ہمارا جہاں مرنا اسلام کے لیے زیادہ فائدے مند ہو، اے اللہ ہمیں موت بھی وہاں عطا فرما. میں حیران ہوا کہ اللہ اکبر، بڑوں کی پہنچ کتنی بڑی ہوتی. تو بھائیوں، ضرورت ہے ایسی ماؤں کی جو وہ بھولا ہوا سبق نسلوں کو یاد دلائے. بیٹا یہ جینا کوئی جی. میں نے کہا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ تھی، ایک دن کہنے لگی، علی بیٹا تمہارے ہاتھ پہ کبھی کوئی مسلمان ہوا ہے کیا؟ مائیں تھیں. بیٹا تمہارے ہاتھ پہ کبھی کوئی علی میاں کون تھے آپ کو پتہ ہے؟ کیسے عظیم انسان تھے. تو کہنے لگے، جی امی ایک آدھ اس طریقے سے چند لوگ. بیٹا میرا تو دل چاہتا ہے قوموں کی قومیں تمہارے ہاتھ پہ مسلمان. یہ مائیں بھی تھیں جو امت کو یہ سبق دیتی تھی. آج ہمارے گھروں میں یہ سبق مل رہا ہے. تو بھائیوں، اونچے مقصد کے لیے جینا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خوبی اپنی ذمہ داریوں کا احساس. تو کیا کہنے لگے؟ ان کی بیوی سے کسی نے پوچھا، فرمایا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے اپنی ذات کو مسلمانوں کے لیے، اپنے ذہن کو ان کے کاموں کے لیے فارغ کر لیا تھا. شام ہو جاتی اور مسلمانوں کے کام سے فارغ نہ ہوتے تو دن کے ساتھ رات بھی ملا لیتے، رات دیر تک کام کرتے رہے. جب ان کا کام ختم ہوتا تو اپنے گھر سے دیا منگواتے، اب حکومت کا دیا نہیں استعمال کرتے، اور گھر آتے اور 2 رکعت پڑھتے اور سر گھٹنوں پہ رکھ کر اکڑو بیٹھ کر اتنا روتے کہ رخساروں پر آنسوؤں کی نہریں بہتی، اور اتنی زور سے روتے گویا بادل پھٹ جائے گا اور روح نکل جائے گی. پھر فرماتی ہیں یہ کیفیت صبح تک رہتی.
ایک بار میں آپ کی قریب گئی، میں نے کہا امیر المومنین رات بھر جو کچھ ہوا میں نے آپ کی طرف سے نہیں دیکھا. فرمایا ہاں جاؤ اپنا کام کرو، مجھے اپنی حالت پہ رہنے دو، اپنا کام کرو، مجھے اپنی حالت پہ چھوڑ دو. میں نے عرض کیا میں چاہتی ہوں میں بھی کچھ نصیحت حاصل کروں. فرمایا اچھا آؤ پھر میں تمہیں بتاتا ہوں. پھر بتایا. میں نے غور کیا تو میں نے پایا میں اس امت کے سیاہ سفید پر حاکم ہوں. پھر بھوکے، فقیر، بے حال مسافر، مظلوم، قیدی، کم مال والے، زیادہ بیوی بچوں والے افراد مجھے یاد آ گئے جو دور دراز کے علاقوں میں گوشے گوشے میں پھیلے ہوئے ہیں. پھر مجھے یقین ہو گیا اللہ تعالیٰ میری رعایا کے بارے میں مجھ سے کل قیامت میں سوال کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کی طرف سے میرے مقابل میں وکیل استغاثہ ہوں کہ میری امت کے بھوکے بھی تھے، میرے امت کے غریب بھی تھے، میرے امت کے مجبور بھی تھے، تم کو یہ بنایا گیا تھا، تم نے کیا کیا؟ کہنے لگے مجھے اندیشہ ہوا جب حضور میرے مد مقابل کھڑے ہو کے استغاثہ کریں گے تو پھر میں بچ نہیں سکوں گا. فاطمہ مجھے اپنے نفس کے اوپر اتنا رحم آیا کہ میرے آنسو نکل پڑے اور دل بھر گیا. میں اس منظر کو جتنا سوچتا ہوں میرے خوف میں اتنا اضافہ ہوتا ہے. اب تمہاری مرضی، نصیحت حاصل کرنا ہے تو نصیحت پکڑو ورنہ نہ پکڑو. اپنی ذمہ داریوں کا احساس. ہمیں بھی کتنے منصب ملے، ہم تو کہتے ہیں جی، میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا، کہتے سسٹم ہے. جتنے معلم ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر لیتے، اللہ کی قسم یہ نسلیں اتنی بھٹکتی نہیں. میں تو حیران ہوں کیا بنے گا. خیانت، بددیانتی، آوارگی، عیاشی. اگر یہ معلم اپنے منصب کا خیال کرتے، مدرس اپنے منصب کا خیال کرتے، یہ نسلیں اللہ نے ہمارے حوالے کی ہیں، ہم ان کے لیے گھلیں، ہم ان کو اچھا بنائیں، ہم ان کی فکر کریں اور پھر ہم چلے جائیں. اگر خدا نہ خواستہ یہ مائیں خیال کرتی اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، کتنے لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں. کل قیامت سے مجھ سے پوچھ ہوگا یہ تم کو اولاد دی تھی، کیا بنا کے آئی؟ باپ گھلتے. اللہ نے ہمیں جو ادارے دیے ہیں ہم کہتے اللہ نے یہ مجھے ادارہ دیا ہے، اللہ نے یہ مجھے ملک دیا ہے، اللہ نے یہ میری روزی کا بندوبست کیا ہے. اس ادارے ہم اپنے اداروں کے ساتھ خیر خواہ ہوتے. میں عجیب بات مجھے ایک اللہ نے سجائی حدیثوں سے ہم روٹی کا ٹکڑا ہے نا اس کی قدر کرتے ہیں، اور جن اداروں سے ہماری ساری کی ساری روٹی وابستہ ہے ان اداروں کے ساتھ بے وفائی کرتے. ایک روٹی کا علماء نے لکھا ہے جن لوگوں سے آپ کی روزی وابستہ ہو آپ کے اوپر ان کا بھی احترام لازم ہے. اللہ نے آپ کا گھر چل رہا ہے، بچوں کے تعلیمی مسئلے حل ہو رہے ہیں، ہم اپنے اداروں کے ساتھ باوفا ہوتے، ملک کے ساتھ باوفا ہوتے، خیرخواہ ہوتے. ہم جن لوگوں کی ضرورتوں کو اللہ نے ہم سے جوڑ دیا ہم ان کے ساتھ باوفا ہوتے. آپ دیکھیں پھر غریبوں کی دعائیں ملتی، ڈاکٹروں کو دعائیں ملتی، انجینئروں کو دعا ملتی. ان دعاؤں سے ہمیں وہ سکون ملتا، وہ خوشحالی ملتی، وہ راحتیں ملتی. تو اللہ مجھے بھی توفیق دے. اپنی ذمہ داری کا احساس یہ بڑی صفت ہے. ہم جس تیسری صفت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی جو ملتی ہے، تعلیم، تبلیغ، واعظ، نصیحت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے. بڑی خوبی ہے انسان کو. میں سوچتا ہوں انسان ایسے نہیں بگڑتا. ایک بچہ کسی محلے میں رہتا ہے، کوئی تو اچھا آدمی اس کو دیکھتا ہوگا، اس کے خاندان کا کوئی فرد ہوگا، وہ اس کے لیے گھل لیتا. اس کا باپ تھا، اس کی ماں تھی، اس اولاد کے لیے گھل لیتی. اس کا علاقہ تھا، وہ کسی مسجد میں کبھی کبھی نماز پڑھتا ہوگا کہ وہاں کے امام صاحب تھے، وہ کسی اسکول میں پڑھتا ہوگا وہاں اتنے سارے ٹیچر تھے. کوئی تو گھلتا، کوئی اس غم کھاتا تو نسلیں نہ بگڑتی. تو ایک خاص صفت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کی نصیحت، واعظ، امر بالمعروف، خیر کی بات کہنا، یہ بہت بڑی چیز ہے. خیر کی بات ہماری زبان سے نکلتی رہے. اس لیے آپ حیران ہوں گے
میں نے دیکھا سورہ ہود میں اللہ نے 6-7 قوموں کی ہلاکت کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تبصرہ جو کیا وہ پڑھنے کے لائق ہے۔ اللہ نے کیا تبصرہ کیا؟ ان کے اندر اتنی سمجھ نہیں تھی، جب ان کی آنکھوں کے سامنے غلط کام ہو رہے تھے یہ روکتے، روک ٹوک، کہنا، سننا، سمجھانا، بتانا، نصیحت کرنا، کہتے رہنا، یہ بہت بڑی خیر ہے۔ ہمارے ایک بڑے عالم تھے، وہ بڑی اچھی مثال سے سمجھاتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں انقلاب، لوگ کہتے ہیں تبدیلی، معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی معاشرے کی اصلاح کی فکر کون کر رہا ہے؟ چلو ہم فرض کر لیتے ہیں کتنے فیصد نمازی ہوں گے؟ کتنے فیصد ہوں گے نمازی؟ عموماً مسلمانوں میں کتنے فیصد ہوں گے؟ ایک بڑا طبقہ تو نمازی نہیں پڑھتا، اس سے یہ توقع کرنا کہ وہ کوئی اچھائی پھیلائے وہ تو نہیں۔ ایک بڑا طبقہ نماز پڑھتا ہے۔ پھر وہ فرماتے تھے مثال دے کے، اچھا جو طبقہ نماز پڑھتا ہے آپ فرض کر لیجئے تہجد گزار ہے، تہجد میں وہ کھڑے ہو گئے، اس کے بعد وہ فجر کی نماز میں آ گئے، اس کے بعد چلے انہوں نے اشراق تک قرآن پڑھا، پھر وہ اشراق کی نماز پڑھی، پھر گھر چلے گئے آرام کیا یا آفس چلے گئے، پھر اس کے بعد وہ ظہر، پھر اس کے بعد مغرب۔ تو انہوں نے نصیحت کا کام کب کیا؟ یہ تو وہ طبقہ ہے جو اتنا نیک شمار ہوتا ہے، وہ بھی یہ ذمہ داری نہیں سمجھتا کہ بھائی اگر ہم نبی تو کوئی آئے گا نہیں، کون کہے گا، کون سنے گا، کون سمجھائے گا، مجھ سے پوچھ ہوگی۔ تو یہ کہنے سننے کے سلسلے کو ہم بھی شروع کریں، ہم کہتے رہیں پیار سے، محبت سے کہتے رہے، سمجھاتے رہے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ کوئی آدمی اپنے غلط چیز کو نہیں چھوڑ رہا، ہم صحیح چیز کو کیوں چھوڑ دیں؟ ایک آدمی نمازوں پہ نہیں آ رہا، وہ ایک آدمی حلال حرام کو نہیں چھوڑ رہا، ہم اس کو کہتے رہیں، غلط نہیں چھوڑ رہا، ہم صحیح بات۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی ایک خاص صفت یہ ملتی، ایک صفت عجیب ملتی ہے کہ اصلاح کی ابتدا اپنے آپ سے، اپنے گھر سے، اپنے خاندان سے۔ کسی نے بڑا اچھا تبصرہ کیا، ایک مدت سے دنیا کو سدھارنے کا جذبہ رکھنے والے 2 بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ پہلی یہ کہ اپنے نفس اور اپنی گھر کی اصلاح کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ مولانا چلے پھر عرض کروں گا، مولانا تقی عثمانی صاحب کی ایک کتاب ہے فرد کی اصلاح۔ معاشرہ فرد سے بنتا ہے، فرد کی اصلاح سب سے پہلے ضروری۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو اصلاح کا خیال بھی آتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ یار ساری دنیا سے ظلم ختم ہو جائے، بدعنوانی ختم ہو جائے، فحاشی ختم ہو جائے، لا قانونیت ختم ہو جائے۔ اس کوشش میں میری ذات میں نیک عمل میں کمی بھی آ جائے تو کوئی بات نہیں، پہلے آپ کی اپنی ذات ہے، آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے بیوی بچے ہیں، ان کی فکر سب سے غالب ہونے چاہیے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو اصلاح کا نظام شروع کیا، سب سے پہلے اپنی ذات سے اور اپنے گھر والوں سے شروع۔ تو اچھا یہی چیز ہمیں حضور علیہ السلام میں بھی ملتی ہے۔ ایک صفت جن سے کام لینا ہے ان کی تربیت، یہ بھی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ میں ملتی ہے۔ اور ایک صفت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ میں، بہرحال یہ کچھ صفات تھیں، بس میں آج یہ سلسلہ ختم کرتا ہوں، ان کے انتقال کا واقعہ نقل کرتا ہوں۔ آپ کی عمر 10 رجب سن 101 ہجری کا ہے، آپ کی عمر 40 سال کے قریب تھی، 40 سال۔ ایک رائے یہ تھی کہ وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کو زہر دیا گیا، جب آپ کی رحلت کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے ولی عہد کو وصیت نامہ لکھا، تقوی اختیار کرنا، رعایا کا خیال کرنا، میری طرح تم بھی تھوڑے دن زندہ رہو گے، یہاں تک کہ اس ذات سے ملو گے جو علیم اور خبیر ہے، غفلت میں کوئی ایسا کام نہ کرنا جس کی تلافی نہ کر سکو۔ آپ کا سالہ مسلمہ بن عبد الملک آپ کا بڑا خیر خواہ تھا، آخری وقت میں آپ کے پاس آیا، لباس کی بوسیدگی، امیر المومنین، اور اتنا بوسیدہ لباس برداشت نہیں ہوا، بہن سے کہنے لگا قمیص تو دھو دیتی۔ وہ بولی
اللہ کی قسم ان کے پاس کوئی اور قمیص ہے ہی نہیں، ہم کہاں سے دھوئیں؟ مسلمان پریشان ہوا، بولا اچھا آپ مجھے وصیت کر دیں کہ میں آپ کی اولاد کو اتنے اتنے دے دوں۔ فرمایا جن سے پیسے لیے ہیں انہیں کو واپس کر دو، جن سے پیسے لیے ان کو واپس۔ مسلمہ بے اختیار کہنے لگا امیر المومنین اللہ آپ کو جزائے خیر عنایت فرمائے، آپ نے سخت دلوں کو نرم کیا، آپ نے ہمارے خاندان کا نام صالحین میں شمار کیا۔ پھر گھر کی حالت دیکھ کر کہا آپ نے اپنے بچوں کو مال سے محروم کر دیا، آپ مجھے وصیت کر دیں تاکہ میں آپ کے بچوں کا خیال رکھوں۔ آپ نے کہا مجھے سہارے سے بٹھا دو، آپ کو بٹھایا گیا۔ اپنے بچوں کے بارے میں فرمایا میں نے اپنے بچوں کو کسی حق سے محروم نہیں کیا، ہاں نہ حق کسی کا چھین کے میں نے ان کو کھلایا نہیں۔ پھر عجیب بات فرمائی، اللہ کرے کہ مجھے بھی سمجھ میں آ جائے آپ کو بھی۔ قرآن کی ایک آیت ہے وہ پڑھی، یاد رکھو اللہ یتولی الصالحین، اللہ یتولی الصالحین، نیک لوگوں کا کارساز، نیک لوگوں کا کفیل، نیک لوگوں کا متولی، نیک لوگوں کا سرپرست اللہ کافی ہے۔ اگر میرے بچے نیک ہیں تو مجھے غم کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہے، اللہ ان کو سنبھالیں گے۔ اور اگر یہ نیک نہیں ہے تو مجھے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے کہ میں ان کو مال دے کے جاؤں۔ پھر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، بھرائی آواز میں بچوں کو بلایا، بچوں میں تمہارے لیے بڑی خیر چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں نے امت کے ساتھ بہت خیر خواہی کی ہے، میرے مرنے کے بعد جس مسلمان سے ملو گے، جس کافر سے ملو گے، وہ انشاءاللہ تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا کہ اس کے باپ نے اب ہمارے گھر کو آباد کرنے کے خاطر اپنے گھر کو ویران کیا۔ پھر ایک دم کہنے لگے تم سب کمرے سے نکل جاؤ، مجھے ایک ایسی مخلوق نظر آ رہی ہے جو نہ انسان ہے نہ جن ہے۔ لوگ کمرے سے نکل گئے تو قرآن کی یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض، آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جو دنیا میں بڑا نہیں بننا چاہتے، جو دنیا میں فساد نہیں مچاتے، جو دنیا میں شر نہیں پھیلاتے۔ تلک الدار الآخرہ نجعل، پھر گہری خاموشی ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد لوگ اندر آئے تو دیکھا پہلی صدی ہجری کا مجدد، اس کی روح جسد خاکی سے پرواز کر چکی تھی، چہرہ کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا، آنکھیں بند تھیں اور چہرے پہ اطمینان اور سکون کا عالم۔ ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے جب وفات کا وقت آیا تو آپ کے پاس آپ کے سالے مسلمہ تھے، آپ کی بیوی تھی، ایک خادم تھا، فرمایا یہاں سے اٹھ جاؤ، میں ایک مخلوق دیکھ رہا ہوں جن کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، وہ نہ جن ہے وہ نہ انسان ہے۔ مسلمہ کہتے ہیں ہم اٹھ کے ایک طرف کو ہو گئے تو دیکھا آپ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یرید۔ جب ان کا انتقال ہوا، بعد میں عباسی خلفاء آئے تو خلیفہ منصور نے حضرت عبد الرحمن ابن قاسم ابن محمد ابن ابی بکر سے ایک مرتبہ یہ کہا حضرت کوئی نصیحت فرمائیں۔ کہنے لگے آنکھوں دیکھی ہوئی یا سنی ہوئی؟ کہنے لگا آنکھوں دیکھی ہوئی کوئی نصیحت کریں۔ کہنے لگے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، بیٹے وارث تھے اور ترکے میں کل 17 دینار تھے، 5 دینار کا کفن اور 2 دینار کی قبر، باقی اولاد پہ تقسیم ہوا تو فی کس 19 درہم۔ اتنا بڑا امیر مرا، بچوں کو میراث ملی صرف 19 درہم۔ کہنے لگے دوسری طرف ہشام بن عبد الملک بادشاہ کا انتقال ہوا، اس کا ترکہ اس کی اولادوں پہ تقسیم ہوا تو ایک ایک وارث کو 10 لاکھ ملا۔ کہنے لگے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عمر کی اولاد میں سے ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ وہ ایک ایک دن میں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ اللہ نے باپ کی نیکیوں سے اولادوں کو نوازا۔ اور دوسری طرف ہشام کی اولاد کو میں نے دیکھا کہ ایک شخص کو دیکھا کہ مسجد کے باہر لوگوں سے بھیک مانگ رہا۔ ماں باپ کی نیکیاں ضائع نہیں جاتی، ماں باپ کی خیر خواہیاں ضائع نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف سے ان کو جزائے خیر دے۔ اب آپ دیکھیں اتنی سی زندگی تھی، مزے کر لیتے،
عیاشیاں کر لیتے، آج تک قبر میں پڑے ہوئے ہو۔ اتنی سی زندگی تھی، چند سال 2-2.5 سال تنگی کے گزار لیے، ایسے کام کر گئے کہ آج صدیوں تک ان خلفائے راشدین کے بعد اس سے بہترین کوئی خلیفے کا نام نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف سے اپنی شایان شان بدلہ عطا فرمائے۔ ضرورت ہے ہم اپنے بچوں کو اونچے منصبوں کے خواب تو دکھاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو ان منصبوں کی ذمہ داریاں بھی سنائیں، ان منصبوں سے بھی کامیاب ہو کے کیسے گزرا جا سکتا ہے، ان منصبوں کے ذریعے سے کیسے دعائیں لی جا سکتی ہیں، کیسی اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف کھینچا جا سکتا ہے، اس کے لیے کیا صفات ہونی چاہیے، یہ بھی تو کبھی سنائیں۔ میں نے ایک مرتبہ گھر میں اس کی تعلیم شروع کی، بہت فرق میں نے محسوس کیا، بہت فائدہ ہوگا۔ تو آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ یہ میں نے ایک طریقہ آپ کے سامنے، آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا، میری باتوں سے اتنا فائدہ نہیں جتنا ان باعمل ہستیوں کہ جو اسلام کے چہرے پر ایک بہترین، اسلام کا ایک بہترین رخ دکھانے والے لوگ تھے، عملی لوگ تھے۔ تو انشاءاللہ اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کریں، اور بچے انشاءاللہ سنیں گے بھی۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ کو۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے پلے تو کچھ نہیں ہے، لیکن تیرے نیک بندوں سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ اس محبت کے صدقے ان کی پاکیزہ صفات ہم کو بھی عطا فرما۔ اے اللہ اس محبت کے صدقے ان کی پاکیزہ صفات ہم کو بھی عطا فرما۔ اے اللہ اپنے شایان شان ان کو بدلہ عطا فرما، ہماری اولادوں اور نسلوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نصیب فرما۔ آج عہدے تو ہم سب چاہتے ہیں، لیکن کل قیامت میں یہی عہدے ہمارے لیے آزمائش نہ بن جائیں۔ اے اللہ ہم سب کو ان آزمائشوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہم میں ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں، اے اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے رشتہ دار، عزیز اقارب، ہمارے محسنین جو اس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر برحمتک۔